آپ کی باڈی کتنی ہاٹ ہے، لیکن میں نے بالکل نہیں دیکھی، پلیز مجھے جانے دیں، میں اپنے پپی لینے آئی تھی۔ 17 سالہ نیلم بالکونی کے راستے اپنے پپی کے پیچھے آئی تھی، جبکہ بلیک پینٹ میں ملبوس شامیر شاہ کو آئینے کے سامنے بال بناتے دیکھ کر ہاٹ بول گئی۔ ہاٹ تو میں ہوں ڈریم گرل، مجھے برداشت کر سکو گی؟ وہ نیلم کو گلے لگا کر بولا۔ مجھے جانے دیں، نیلم روتے ہوئے بولی۔ شامیر نے نیلم کو خود سے مزید قریب کیا، اس کی کمر کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے وہ مسکرایا۔ اب اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو تم خود چل کر آئی ہو۔ پلیز شامیر سر، مجھے چھوڑیں۔ نیلم نے اس کے سینے پر سر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ سر، شامیر نے اس کی تھوڑی کو انگلیوں سے اوپر اٹھایا۔ اس کی نظریں نیلم کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر ٹک گئی۔ تھوڑی دیر پہلے تو تم میری باڈی کی تعریف کر رہی تھی، اب سر کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ تو مجھ سے غلطی سے نکل گیا تھا۔ نیلم نے نظریں جھکا لیں۔ میں اب کبھی نہیں بولوں گی، پکا؟ بس مجھے جانے دیں۔ اگر میں نے نہ جانے دیا تو؟ شامیر اس کے اور قریب ہوا۔ اس کی گرم سانسیں نیلم کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ میں رو دوں گی۔ نیلم کی آنکھوں میں سچ مچ کے آنسو تیرنے لگے۔ شامیر نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے اسے چھوڑ دیا۔ جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے۔ نیلم نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ پلٹی، بالکونی کا دروازہ کھولا اور تیزی سے نیچے بھاگ گئی۔ اگلی رات موسم بالکل بدل چکا تھا۔ باہر تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی اور آسمان بری طرح گرج رہا تھا۔ شامیر اپنے لاؤنج میں بیٹھا کافی پی رہا تھا جب اچانک اس کے مین گیٹ پر زور زور سے دستک ہوئی۔ وہ اٹھا اور جیسے اس نے دروازہ کھولا، سامنے نیلم کھڑی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک بھیگی ہوئی تھی اور بری طرح کانپ رہی تھی۔ شامیر کو دیکھتے ہی وہ اس سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ مجھے بچا لیں، اس طوفانی بارش میں پھوپھو نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ شامیر نے چونک کر اسے دونوں کندھوں سے پکڑا اور اندر لے آیا۔ نیلم، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اور تمہاری پھوپھو نے تمہیں اس وقت باہر کیوں نکالا؟ وہ کہہ رہی تھی کہ میں ان پر بوجھ ہوں، نیلم نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ میری کوئی بات نہیں سنی انہوں نے، بس دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے شامیر۔ شٹ اپ! شامیر نے غصے سے دیوار پر ہاتھ مارا، پھر اس نے نیلم کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ رونا بند کرو، اب تم یہاں ہو، بالکل محفوظ۔ مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ نیلم کے دانت بج رہے تھے۔ شامیر نے فوراً اپنا گرم کمبل اس کے گرد لپیٹا۔ یہ لو، بیٹھو یہاں، میں تمہارے لیے کچھ گرم لے کر آتا ہوں۔ آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ نیلم نے کمبل کے اندر سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شامیر نے اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھایا۔ کبھی نہیں، اب آرام سے بیٹھو۔ کچھ دیر بعد شامیر 2 کپ چائے لے کر آیا۔ نیلم اب بھی صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کے گیلے بال اس کے چہرے پر چپکے ہوئے تھے۔ شامیر اس کے بالکل ساتھ بیٹھ گیا۔ چائے پیو، اچھا لگے گا۔ شامیر نے کپ اس کی طرف بڑھایا۔ شکریہ۔ نیلم نے کپ پکڑا، لیکن اس کے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے، جس کی وجہ سے چائے چھلکنے لگی۔ لاؤ، میں پلاتا ہوں۔ شامیر نے کپ واپس لیا اور خود اسے چائے پلائی۔ آپ بہت اچھے ہیں، نیلم نے چائے کا ایک گھونٹ لے کر کہا۔ اچھا، کل تو تم مجھے دیکھ کر ڈر رہی تھی۔ شامیر کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ آئی۔ وہ تو آپ شرٹ کے بغیر تھے، اس لیے۔ نیلم کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ تو کیا اب میں برا نہیں لگتا؟ شامیر نے چائے کا کپ سائڈ پر رکھا اور نیلم کے چہرے کے قریب ہوا۔ نہیں، اب آپ میرے ہیرو ہیں، نیلم نے معصومیت سے کہا۔ شامیر کا دل اس کی معصومیت پر پگھل گیا۔ اس نے نیلم کے گال پر ہاتھ رکھا۔ ہیرو ہوں تو ہیرو کی بات ماننی پڑے گی۔ کون سی بات؟ نیلم نے بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ کہ اب تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی۔ شامیر کی آواز گہری ہوگی۔ لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ نیلم نے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے نیلم، مجھے صرف تمہاری پرواہ ہے۔ شامیر نے اس کے گرے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کیا۔ اگلی صبح جب بارش رک چکی تھی، شامیر نے نیلم کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ اب شامیر کی ایک بڑی سی ٹی شرٹ پہنے ہوئی تھی، جو اس پر بہت کھلی لگ رہی تھی۔ نیلم، یہاں آؤ، شامیر نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نیلم آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ جی، تمہاری پھوپھو کا اب تم پر کوئی حق نہیں ہے۔ میں آج ہی کورٹ میرج کا بندوبست کر رہا ہوں۔ شامیر نے سیدھا پوائنٹ کی بات کی۔ عدالت میں شادی؟ نیلم حیران رہ گئی۔ لیکن آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے؟ میں تو صرف 17 سال کی ہوں۔ کیونکہ میں تمہیں کسی اور کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ اور دوسری بات، شامیر اٹھا اور نیلم کی کمر سے پکڑ کے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تم مجھے پسند ہو۔ پسند ہوں؟ نیلم کا سانس رکنے لگا۔ ہاں، جب تم پہلی بار بالکونی سے آئی تھی تبھی سے۔ اب بولو، شادی کرو گی مجھ سے؟ شامیر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نیلم نے کچھ دیر سوچا، پھر آہستہ سے سر ہاں میں ہلا دیا۔ جی کروں گی، گڈ گرل۔ شامیر نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ دوپہر کے وقت شامیر کا ایک دوست زاہد اس کے گھر آیا۔ وہ وکیل تھا۔ جیسے ہی اس نے نیلم کو دیکھا، وہ شامیر کو سائڈ پر لے گیا۔ شامیر، یہ لڑکی کون ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ زاہد نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ یہ نیلم ہے، میری ہونے والی بیوی۔ شامیر نے سکون سے جواب دیا۔ یار، یہ بہت چھوٹی لگ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہ بن جائے؟ زاہد پریشان تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، بس تم پیپرز تیار کرو۔ شامیر کا لہجہ حتمی تھا۔
نیلم دور کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ شامیر زاہد کے پاس سے اٹھا اور نیلم کے پاس آیا۔ ڈر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ تھوڑا سا۔ اگر پھوپھا پولیس لے آئیں تو؟ نیلم نے اپنے دوپٹہ انگلیوں پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ پولیس کا باپ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ شامیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا۔ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، نیلم نے مسکرا کر کہا۔ شام تک زاہد نے سارے کاغذات تیار کر لیے تھے۔ گھر کے لانج میں ہی نکاح کا چھوٹا سا فنکشن رکھا گیا جہاں صرف زاہد اور 2 گواہ موجود تھے۔ نیلم بنت اسلم، کیا آپ کو شامیر شاہ والد احمد شاہ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ نیلم نے ایک بار شامیر کی طرف دیکھا۔ شامیر نے اسے تسلی دینے کے لیے سر ہلایا۔ قبول ہے، نیلم نے دھیمی آواز میں کہا۔ 3 بار یہ لفظ کہنے کے بعد مولوی صاحب نے شامیر سے پوچھا۔ شامیر نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اونچی اور صاف آواز میں کہا، قبول ہے۔ جیسے نکاح مکمل ہوا، زاہد اور باقی لوگوں کو مبارکباد دے کر چلے گئے۔ اب گھر میں صرف شامیر اور نیلم اکیلے تھے۔ شامیر نیلم کی طرف مڑا جب صوفے پر بیٹھی نیچے دیکھ رہی تھی۔ مبارک ہو مسز شامیر، شامیر نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کو بھی، نیلم نے شرماتے ہوئے کہا۔ اب تو ڈر نہیں لگ رہا نا؟ شامیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اب نہیں لگ رہا، اب مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ نیلم نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ شامیر نے مسکرا کر اسے اپنے بازوؤں کے ساتھ میں لے لیا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا میری ڈریم گرل۔ رات گہری ہو چکی تھی، کمرے میں خاموشی تھی، بس باہر ہلکی ہلکی بوندیں ابھی بھی کھڑکیوں کے شیشے پر ٹکرا رہی تھیں۔ نیلم بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں اپنے ہاتھ پر بندھی نئی نئی مہندی پر تھیں جو جلدی میں زاہد کی بیوی نے اس کے ہاتھ پر رچا دی تھی۔ شامیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور اسے چیئر پر پھینک دیا۔ نیلم نے چونک کر اسے دیکھا اور فوراً اپنی ٹانگیں نیچے کر کے سیدھی بیٹھ گئی۔ تھک گئی ہو؟ شامیر نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ تھوڑا سا، اور عجیب بھی لگ رہا ہے۔ نیلم نے سچ بولا، کل رات میں سڑک پر رو رہی تھی اور آج میں آپ کے کمرے میں آپ کی بیوی بن کر بیٹھی ہوں۔ سب کچھ اتنا جلدی ہوا ہے کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ شامیر نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کی آنکھیں نیلم کے چہرے پر ٹک گئی۔ حقیقت یہ ہے نیلم، اب تم میری ہو۔ کیا تمہیں اس بات کا دکھ ہے؟ نہیں، نیلم کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ دکھ اس بات کا کہ میری اپنی پھپھا جنہوں نے مجھے پالا، انہوں نے مجھے ایک سیکنڈ میں پرایا کر دیا۔ شامیر، اگر آپ مجھے اس رات نہ بچاتے تو میں کہاں جاتی؟ اس کی آواز رند گئی اور وہ شامیر کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شامیر نے اسے سختی سے خود میں بھینچ لیا۔ اس کا دل نیلم کے اس درد پر تڑپ اٹھا۔ رونا بند کرو، میں ہوں نا۔ تمہارا کوئی ماضی تھا، وہ کل رات ختم ہو گیا۔ اب جو ہے میں ہوں۔ شامیر نے اس کے بالوں کو چوما۔ اس کے ہونٹ نیلم کے کان کے پاس تھے جس سے نیلم کا پورا بدن لرز رہا تھا۔ شامیر، مجھے سچ بتائیں، کیا آپ مجھے سے سچ میں محبت کرتے ہیں یا صرف ایک ہمدردی ہے؟ نیلم نے روتے ہوئے اس کے گریبان مٹھی سے دبا لیا۔ مجھے ہمدردی کا کھلونا نہیں بننا۔ شامیر نے اسے خود سے تھوڑا سا دور کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہمدردی کے لیے لوگ شیلٹر ہوم چھوڑ آتے ہیں نیلم، اپنا نام کا نکاح نامہ ہاتھ میں نہیں دیتے۔ تو میری ضرورت بن چکی ہو پہلی نظر سے۔ اس نے جھک کر نیلم کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دی۔ نیلم نے شروع میں ہلکا سا مزاحمت کی، لیکن شامیر کی گرفت اتنی مضبوط اور اس کا لمس اتنا گرم تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اس کی سحر میں ہوتی چلی گئی۔ کمرے کی لائٹ مدھم ہو چکی تھی اور ان کے درمیان دوریاں مکمل ختم ہو رہی تھی۔ اگلے چند دن بہت سکون سے گزرے۔ شامیر نیلم کا بہت خیال رکھتا تھا اور اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا، لیکن نیلم کا دل میں ایک خوف ہمیشہ رہتا تھا کہ یہ خوشی کہیں عارضی نہ ہو۔ ایک شام شامیر آفس سے جلدی آ گیا۔ وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ نیلم بھاگ کر اس کے پاس آئی اور اس کا بیگ لے لیا۔ آج آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، میں چائے بناؤں؟ نیلم نے محبت سے پوچھا۔ ہاں بنا لاؤ، اور سنو ذرا کرک بنانا، سر میں بہت درد ہے۔ شامیر نے صوفے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ نیلم کچن میں گئی اور چائے بنانے لگی۔ جب وہ چائے لے کر لاؤنج میں آئی تو اس نے دیکھا کہ شامیر کا فون بج رہا ہے اور اسکرین پر پھپھو کا نام چمک رہا ہے۔ نیلم کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے ہلنے لگی۔ شامیر نے آنکھیں کھولی، فون اٹھایا اور نیلم کی طرف دیکھا جو خوف سے پیلی پڑ چکی تھی۔ شامیر مت اٹھائیے پلیز، نیلم نے لرزتی آواز میں کہا۔ شامیر نے کال ریسیو کی اور اسپیکر پر کر دیا۔ دوسری طرف سے پھپھو کی غصے سے بھری آواز گونجی۔ شامیر شاہ، مجھے سب پتہ چل گیا کہ میری بھتیجی تمہارے گھر پہ ہے۔ تم نے اسے بہلا پھسلا کر اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ میں پولیس میں رپورٹ درج کروانے جا رہی ہوں۔ جو کرنا ہے کر لے بیگم۔ شامیر کی آواز سرد اور جاندار تھی۔ نیلم اب میری قانونی بیوی ہے، کورٹ میرج کے پیپرز میرے پاس ہے۔ اب اگر آپ نے میرے گھر کی طرف رخ بھی کیا تو اغوا کا نہیں،
ہراسمنٹ کا کیس آپ پر بنے گا۔ تو تم نے اس چڑیل سے شادی کر لی؟ وہ تو ایک منحوس لڑکی ہے، اس کے ماں باپ مر گئے، اب وہ تمہاری زندگی برباد کر دے گی۔ پھوپھو نے زہر گھولا۔ زبان سنبھال کر بات کرے، شمیر نے اونچی آواز میں کہا، وہ میری بیوی ہے، اگلی بار اس کے بارے میں ایک بھی غلط لفظ بولا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ ایک عورت ہیں۔ شمیر نے کال کاٹ دی اور فون صوفے پر پٹک دیا۔ نیلم وہی فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میں واقعی منحوس ہوں شمیر، میرے ماں باپ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور اب میری وجہ سے آپ کو یہ سب سننا پڑ رہا ہے۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سر دے کے ہچکیاں لینے لگی۔ شمیر فوراً صوفے سے نیچے فرش پر اترا، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے نیلم کے دونوں ہاتھوں پکڑ کے سیدھا کیا۔ میری طرف دیکھو نیلم، یہ دوبارہ مت کہنا۔ شمیر کا لہجہ سخت لیکن آنکھیں نم تھی۔ تم میری زندگی میں برکت بن کر آئی ہو، لوگوں کیا کہتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، تم میرے لیے سب کچھ ہو، سمجھی تم؟ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے اگر آپ بھی مجھے سے تھک گئے تو، اگر آپ کو بھی لگا کہ میں بوجھ ہوں۔ نیلم نے روتے ہوئے اس کا چہرہ چھوا۔ پاگل لڑکی! شمیر نے اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تم بوجھ نہیں ہو، تم میری جان ہو، اور کوئی اپنی جان سے کبھی تھکتا نہیں ہے۔ اس نے نیلم کے آنسو اپنے ہونٹوں سے چونے، اس کا یہ انداز اتنا جذباتی اور سچا تھا کہ نیلم کا سارا ڈر پگھلنے لگا۔ وہ شمیر کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کے مزید قریب ہو گئی۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں مدغم ہو رہی تھیں اور لاؤنج کی خاموشی میں صرف ان کی دھڑکنوں کی آواز تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ نیلم کو پیاس لگی تو وہ اٹھ کر کچن کی طرف جانے لگی۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ بالکنی کا دروازہ کھلا ہے اور شمیر وہاں اکیلا کھڑا سگریٹ پی رہا ہے۔ شمیر عام طور پر سگریٹ نہیں پیتا تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ شدید ذہنی دباؤ میں ہے۔ نیلم آہستہ سے اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی کمر پر پیچھے سے اپنے بازو لپیٹ دیے۔ شمیر چونکا، پھر اس نے سگریٹ وہیں رکھے دانی میں بجھا دیا اور پلٹ کر نیلم کے سامنے کر لیا۔ تم جاگی کیوں ہو؟ ابھی تک ٹھنڈ لگ جائے گی، اندر چلو۔ اس نے نیلم کے کندھے کو سہلایا۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ پھوپھو کی بات کا اثر لے لیا ہے کیا؟ نیلم نے اس کی چھاتی پر سر رکھ دیا۔ شمیر نے ایک گہرا سانس لیا۔ پھوپھو کی کوئی اوقات نہیں ہے نیلم، میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہماری زندگی اتنی عجیب ہے، میں ہمیشہ اکیلا رہا اس بڑے گھر میں، اور اب مجھے لگتا ہے کہ اگر تم چلی گئی تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ نیلم نے اپنا سر اٹھایا اور شمیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں سچی محبت اور کھو دینے کا خوف صاف نظر آ رہا تھا، جو ایک تھی کہ مغرور مرد کے چہرے پر عجیب لگ رہا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، میں مر بھی جاؤں تو بھی آپ کے پاس رہوں گی، نیلم نے جذباتی ہو کر کہا۔ مرنے کی بات دوبارہ مت کرنا۔ شمیر نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ تمہیں جینا ہوگا میرے لیے۔ اس نے نیلم کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ نیلم نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا، جہاں شمیر کی تیز دھڑکنیں اس کے گال کو چھو رہی تھیں۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے نیلم کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ ان کی نظریں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں۔ نیلم، تم واقعی میری ڈریم گرل ہو۔ شمیر نے سرگوشی کی اور اس کے لبوں کو اپنے انحصار میں لے لیا۔ یہ رات ان کے لیے صرف ایک جسمانی ملاپ نہیں تھی، بلکہ 2 ادھورے اور زخمی دلوں کے ایک دوسرے میں جذب ہو جانے کا نام تھا۔ صبح کی پہلی کرن جب کمرے میں آئی تو نیلم کی آنکھ کھلی۔ شمیر اب ایک گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ نیلم کی کمر پر مضبوطی سے جمع ہوا تھا، جیسے وہ نیند میں بھی اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نیلم نے مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اب وہ سوتے ہوئے کتنا معصوم لگ رہا تھا، وہی مرد جو باہر کی دنیا کے لیے ایک سخت چٹان تھا۔ اس نے آہستہ سے شمیر کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ابھی وہ اٹھنے ہی لگے تھے کہ شمیر نے نیند میں ہی اس کی گرفت مضبوط کر لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے بند آنکھوں سے ہی پوچھا۔ اس کی آواز میں صبح کی وجہ سے مزید بھاری تھی۔ کچن میں آپ کے لیے ناشتہ بنانے۔ نیلم نے مسکرا کر کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی یہیں رہو میرے پاس۔ شمیر نے آنکھیں کھولیں اور اسے دوبارہ نیچے کھینچ لیا۔ شمیر، پلیز، دن ہو گیا ہے۔ نیلم کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا۔ ہونے دو دن، میری دنیا تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ شمیر نے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا اور دوبارہ اس کے رنگ میں رنگنے لگا۔ ابھی زندگی کے بہت سے طوفان باہر ان کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس کمرے کے اندر وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ ناشتے کے بعد شمیر آفس چلا گیا تھا اور نیلم گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا دل مسلسل کسی انجانی بے چینی کا شکار تھا۔ دوپہر کے وقت اچانک مین گیٹ پر زور زور سے دستک ہوئی۔ نیلم کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے اس کی پھوپھو 2 پولیس والوں کے ساتھ کھڑی تھی۔
یہ رہی وہ لڑکی، پکڑو اسے، یہ بھی 17 سال کی ہے اور اس سے امیرزادے نے اسے اغوا کر کے یہاں رکھا ہوا ہے۔ پھوپھا نے نیلم کو دیکھتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا۔ پھوپھا میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، مجھے شمیر نے اغوا نہیں کیا۔ نیلم نے روتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن ایک لیڈی کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلیں بی بی، تھانے چل کر بات کرنا، پولیس والوں نے سختی سے کہا۔ نیلم بری طرح گھبرا گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پلیز مجھے مت لے جائیں، شمیر کہاں ہیں آپ؟ وہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ پھوپھا کے چہرے پہ ایک کمینی مسکراہٹ تھی۔ بہت پر لگ گئے تھے نا تیرے، اب جیل کی ہوا کھائے گی تو عقل ٹھکانے آئے گی۔ پولیس والے جیسے ہی نیلم کو گاڑی کی طرف لے جانے لگے، اچانک ایک تیز رفتار بلیک فارچونر نے بالکل سامنے آ کر رک گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور شمیر پورے جلال کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ ہاتھ ہٹاؤ میری بیوی سے، شمیر کی گرجدار آواز گونجی تو لیڈی کانسٹیبل نے ڈر کر فوراً نیلم کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ نیلم بھاگ کر شمیر کے سینے سے لگ گئی اور بری طرح ہنچکیاں لینے لگی۔ شمیر، یہ مجھے لے جا رہے تھے، پلیز مجھے ان سے بچائیں۔ شمیر نے ایک ہاتھ سے نیلم کو اپنے ساتھ چپکایا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی جیب سے نکاح نامہ اور کورٹ کے آرڈرز نکال کر پولیس افسر کے منہ پہ دے مارے۔ یہ دیکھو، ہم قانونی طور پر میاں بیوی ہیں، نکاح نامہ بھی ہے اور کورٹ کے پروٹیکشن آرڈر بھی۔ اب اگر تم لوگوں نے میری بیوی کو چھونے کی بھی کوشش کی تو میں تم سب کو نوکریوں سے ہٹوا دوں گا۔ شمیر کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ پولیس والے کے پسینے چھوٹ گئے۔ پولیس آفیسر نے جلدی سے کاغذات دیکھے اور پھر پھوپھا کی طرف گھورا۔ بیگم، آپ نے ہم سے جھوٹ بولا کہ یہ لڑکی اغوا ہوئی ہے، یہ تو شادی شدہ جوڑا ہے، چلیں یہاں سے ورنہ جھوٹی FIR کے جرم میں آپ کو اندر کر دیں گے۔ پھوپھا کا چہرہ سفید پڑ گیا، لیکن یہ لڑکی ابھی نابالغ ہے، عدالت نے ہمیں اجازت دی ہے، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنا آپا کھو دوں۔ شمیر نے پھوپھا کو ایسی مہلک نظروں سے دیکھا کہ وہ الٹے قدموں بھاگ کھڑی ہوئی اور پولیس والے بھی ان کے پیچھے نکل گئے۔ شمیر نیلم کو گود میں اٹھا کر اندر لے آیا، وہ اب بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے نیلم کو بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ نیلم، میری طرف دیکھو، سب ختم ہو گیا ہے، اب کوئی تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ اس نے نرمی سے اس کے گالوں سے آنسو صاف کیے۔ میں بہت ڈر گئی تھی شمیر، مجھے لگا آپ ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ نیلم نے اس کے گلے میں باہیں ڈالی۔ تمہیں کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا میری جان، تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت سچ ہو۔ شمیر نے اس کے ماتھے پر تپتا ہوا لمس چھوڑا۔ اب رونا بالکل بند۔ شمیر کی باتوں نے نیلم کے دل کو ایسا سکون دیا کہ اس کا سارا خوف دور ہو گیا۔ اس نے شمیر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خوف کی جگہ صرف اور صرف بے پناہ محبت اور تپش تھی۔ شام تک ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ شمیر نے پورے گھر کی خوبصورت موم بتیوں اور سرخ گلاب سے سجا دیا تھا۔ نیلم جب غسل کر کے باہر نکلی تو اس کا سرخ رنگ کی خوبصورت ساڑی پہن رکھی تھی جو شمیر نے اس کے لیے لایا تھا۔ گیلے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ سچ مچ کسی اپسرا جیسی لگ رہی تھی۔ شمیر لانچ میں کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے اس کی نظر نیلم پر پڑی، اس کا سانس رک گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تم اتنی ہاٹ لگ رہی ہو کہ میرا خود پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا ہے، شمیر نے گہری اور بھاری آواز میں کہا۔ اس کی نظریں نیلم کے سرخ ہونٹوں پر جم گئی۔ نیلم نے شرما کر نظریں جھکا لی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ بھی کچھ کم نہیں لگ رہے۔ شمیر نے مسکرا کر اس کی کمر کے گرد اپنے مضبوط بازو پھیلائے اور اسے اپنے ساتھ بالکل سمیٹ لیا۔ نیلم کو اپنے جسم میں شمیر کے بدن کی تپش محسوس ہونے لگی۔ تم سے شمیر، اب کوئی ڈر، کوئی خوف؟ شمیر نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی جس سے نیلم کے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اب کوئی ڈر نہیں، اب صرف آپ ہے اور اب میں ہوں۔ نیلم نے اپنی آنکھوں بند کر کے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ شمیر نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ آج سے ہماری ایک نئی اور خوبصورت زندگی شروع ہو رہی ہے۔ I love you شمیر۔ نیلم نے زندگی میں پہلی بار اپنے جذبات کا کھل کے اظہار کیا۔ I love you too میری ڈریم گرل، شمیر نے جواب دیا اور جھک کر اس کے ہونٹوں کو اپنے گرم اور جنونی سام میں لے لیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں موم بتیاں پگھل رہی تھیں اور ان دونوں کے دل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے میں جذب ہو چکے تھے۔ باہر کی دنیا کے سارے طوفان ہار چکے تھے اور ان کی محبت جیت چکی تھی۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بہترین گرم اور ایک خوبصورت نیا آغاز تھا۔ ختم شد۔